السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 1 سے 13 تک، 1 to 13۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے، اور پھر وہ پوری کائنات کا انتظام بھی سنبھالے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی انہی 2 خاص صفات کا ذکر کیا گیا جن سے اس کا الہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ ہے جس نے نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر یہ کتاب بالکل حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو مصدقا لما بین یدیہ، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جن میں تورات اور زبور اور انجیل کے علاوہ وہ صحیفے بھی شامل ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف پیغمبروں پر نازل ہوتے رہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور ان ساری کتابوں میں خاص طور پر تورات اور انجیل کا ذکر کیا۔ تورات جسے بنی اسرائیل یا یہود اپنی کتاب مقدس مانتے ہیں، اور انجیل جسے نصارہ یعنی عیسائی اپنی کتاب مقدس مانتے ہیں، یعنی باقی تمام کتابوں کی نسبت یہ 2 کتابیں زیادہ معروف اور مشہور بھی ہیں، اور 2 بڑے گروہوں کی نسبت سے بھی معروف ہیں۔ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان نازل کیا، یعنی اب ہمارے سامنے قرآن ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ ان تینوں آیات کو سامنے رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ الہ حقیقی ہے اور جس نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر زمانے میں کتابیں بھی بھیجی، اور جب انسانوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر ان کتابوں میں تبدیلی پیدا کر دی یا ان کے اندر تحریف کر دی، تو اس کی درستگی کا انتظام بھی اس نے فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر بھیج کر لوگوں پر ہدایت کا پیغام مکمل کر دیا، ہدایت کا پورا انتظام فرما دیا۔ اب آپ ہی لوگوں کے درمیان، یا آپ کی کتاب یعنی قرآن حکیم ہی قول فیصل ہے، فیصلہ کن چیز ہے جو لوگوں کے انجام کو متعین کرنے والی ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کس کا کفر، کس کا انکار؟ اس پیغمبر کا اور اس کتاب کا خاص طور پر، کیونکہ سورۃ الفرقان میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ تمام انسانوں تک حق کا پیغام پہنچائے۔ اور جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا جو انکار کریں گے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ قریش نے نہیں مانا تو کس طرح وہ مغلوب ہوئے، فتح مکہ کے بعد ان کا نام نشان بحیثیت شرک کے نمائندوں کے ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح یہود مدینہ سے جلاوطن کیے گئے، پھر خیبر سے جلاوطن کیے گئے، اور اسی طرح نصارہ بھی جزیہ دینے پہ راضی ہوئے۔ تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، دنیا میں بھی ان کو ناکامی ہوئی، اور آخرت میں بھی اگر وہ اس ضد کو نہیں چھوڑیں گے، جاننے کے بعد نہیں مانیں گے، تو مشکل کا شکار ہوں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ کس بات کا انتقام، یا کس بات کا بدلہ، یا کس بات پر سزا؟ حق کو جھٹلانے پر یا حق کے انکار پر۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کوئی بھی شخص کسی طرح حق کو چھپا نہیں سکتا، اور
اپنے دل کی بات کو کہ حق جان کر کون انکار کر رہا ہے، کیونکہ کفر کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان کسی چیز کو جان لے، پہچان لے اور پھر نہ مانے۔ تو جس کو پتہ چل جائے اور پھر نہ مانے اور دنیا میں وہ پریٹینڈ کرے کہ مجھے پتہ بھی نہیں، اللہ کے سامنے وہ جا کر یہ کہنا چاہے کہ اسے حق ملا ہی نہیں تھا یا پہنچا ہی نہیں تھا، تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ جس رب کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، انسان کے اندر کے خیالات تک کو وہ جانتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ کائنات کا انتظام وہی کر سکتا ہے جو ہر چیز کو اندر باہر سے جانتا ہو، حتیٰ کہ جو ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہو، اور نہ صرف جانتا ہو بلکہ وہاں اس کو بنانے والا بھی ہو۔ اس لیے جب یہ فرمایا کہ اس پر آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی نہیں، تو اس کے بعد فرمایا کہ وہ وہی ہے جو تمہیں ماں کے رحم میں ایک صورت دیتا ہے، تمہاری شکل وہ بناتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ چونکہ یہ آیات ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئیں، وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے تھے، شرک کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، وہاں دوسری طرف ان باتوں کا ذکر بھی ہے کہ جس سے عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی نفی ہوتی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیشہ سے نہیں تھے، وہ تو ماں کے پیٹ میں بنے، ہمیشہ نہیں ہوں گے، ان پر موت بھی آئے گی، پھر وہ کائنات کا نظام بھی نہیں سنبھال سکتے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی کئی کتابیں آ چکی اور ان کے بعد بھی کتاب آئی، تو وہ کس طرح خدا کی خدائی میں کہیں بھی شریک ہو سکتے ہیں بحیثیت بیٹے کے یا کسی بھی اور حیثیت میں۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت کا ذکر کیا گیا کہ جو کسی اور کے اندر نہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت بناتا ہے جیسے وہ خود چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، یعنی اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اب اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفات کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ وہ رب ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیات تو محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیات متشابہات کی قسم میں سے ہیں جن کا اصل معنی انسان کے ذہن میں سما نہیں سکتا، یا وہ انسان سے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، یا انسانی ذہن سے بالا ہے، یعنی انسان کا ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، دل میں خرابی ہے جن کے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ انہی کے پیچھے پڑتے ہیں جن میں تشابہ ہے، یا جو ایسی آیات ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی، وہ اصل کتاب کو چھوڑ کر دوسری طرف کو لپکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کتاب پڑھنے سے مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ ہدایت کے لیے کتاب نہیں پڑھتے، وہ یا تو کتاب کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کوئی حجت نکالنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ کتاب کو فالو کر رہے ہیں ان کو اس سے بھٹکانے کے لیے، کیونکہ ان کے مقاصد فرق ہیں، ان کی نیت خراب ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ قرآن اپنے اندر ایسے ایسے دلائل رکھتا ہے کہ جس کی بنا پر کوئی بھی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ آج بھی اس کوشش میں مصروف رہتے ہیں کہ خود قرآن کے اندر سے ایسی آیات اور ایسی باتیں نکال کر لوگوں کو کنفیوز کریں، ان کے ذہن میں انتشار پیدا کریں اور انہیں اس کتاب سے ہٹا دیں۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی یا پوری دنیا کی یا پوری انسانیت کی اصلاح، داخلی یا اندرونی یا بیرونی، اس کا انحصار اللہ کی ڈیوائن ریولیوشن اس کتاب پر ہے، لیکن اس کتاب کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کے لیے یا مشکوک بنانے کے لیے ہر دور میں اور آج بھی جو طریقہ یا وتیرہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کے اندر سے ایسی باتیں نکال کر لوگوں کو پریشان کرو کہ جو ان کی سمجھ سے باہر ہوں، اور پھر یہ ثابت کرو کہ دیکھو قرآن میں کیا ہے، ایسا اور ایسا لکھا ہوا ہے، اور یہ تو عقل میں نہیں سماتا، اور یہ تو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لہٰذا یہ انسان کی ہدایت کا سامان کہاں سے ہو سکتا ہے، یا یہ اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی۔ جیسے آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا
کہ وہ لوگ جو فاسق ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کتاب میں جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مچھر اور مکھی کی مثالیں کیوں ہیں؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. جو مضمون وہاں بیان ہو وہی مضمون یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑھ کے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیوں بیان ہوا، یہ بات کیوں آئی. یعنی بعض آیات کا وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور بعض آیات ان کی عقل سے بالا ہیں تو وہ سمجھتے نہیں تو انکار کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر انسانوں کے دو گروہوں کا اب ذکر کیا گیا ہے. ایک وہ گروہ جو کتاب کو حق مانتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کی نیت خراب ہے، وہ کتاب کے اندر سے ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جس سے کتاب کی اوتھینٹسٹی کو مشکوک کیا جائے اور لوگوں کو اس سے پھیرا جائے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ کتاب کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں. کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ اٹھانے کے لیے. اور فتنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ کس قسم کا فتنہ اٹھانے کے لیے؟ کنفیوژن پھیلانے کے لیے، ذہنی انتشار پھیلانے کے لیے، لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، انسانوں کو ہدایت کے راستے سے روکنے کے لیے. پیچھے آپ کو میں نے بتایا تھا فتنے کا معنی ریلیجس پرسیکیوشن کے معنی میں استعمال ہوتا. تو دین کے معاملات میں فتنہ پردازی کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی دین سے ہٹایا جا سکے، یعنی ان کو اس سے برگشتہ کیا جائے. تو آج بھی یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. کتاب کے محکم حصے کو تو کوئی مس انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، لہٰذا متشابہ حصہ ان کی بڑی پسند کا ہے اور وہ اس کو ضرور اچھالتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویل اور اس کا مطلب جاننے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یعنی جہاں تک انسان کے ذہن کی رسائی ہے ہی نہیں، جو چیز انسان کی سمجھ سے بالا ہے اس کے پیچھے آپ ساری عمر بھی کپا دیں تو آپ کو کیا ملے گا. مثلا ایسی آیات میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، آپ ساری زندگی بھی بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کرتے رہیں تو آپ اس کا معنی نہیں متعین کر سکتے. اس لیے ایسے لوگوں کی چونکہ نیت درست نہیں، لہٰذا ان کی کتاب کی طرف اپروچ بھی درست نہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. والراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم بھی کچھ باتوں کا مطلب جانتے ہیں. آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے. یہ کون کہتے ہیں؟ راسخون فی العلم کہتے ہیں ان باتوں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں اور ان کو بھی جن کو وہ نہیں سمجھتے. کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند لوگوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. یہ باتیں صرف عقل والوں ہی کو سمجھ آتی ہیں. اور جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات میں جگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو. یہی لوگ اس آیت میں مراد لیے گئے ہیں کہ جو متشابہ آیات کو چن کے پھر اس میں سوال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑا شروع کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگوں سے قالو سلامہ کر دو، ان کو چھوڑ دو، اعراض برتو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود تو بھٹکے ہیں، اندیشہ ہے تمہیں بھی نہ بھٹکا دیں. اسی لیے راسخون فی العلم اہل ایمان دعائیں مانگتے ہیں. کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یعنی اس کے بعد کہ تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا اب تو ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو زبردست دینے والا ہے. یعنی وہ متشابہات کے پیچھے پڑنا تو دور کی بات، جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان سے بھی بچنے کی دعا کرتے کہ یا رب ہمیں ایسی باتوں سے بچا کے رکھنا، ایسی تعویلات سے محفوظ رکھنا کہ جس کی وجہ سے ہم حق سے دور ہو جائیں اور باطل پہ جا پڑیں اور تیری رحمت سے محروم ہوں. یا رب تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز. اور یہاں رحمت کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ دنیا میں
اللہ کی کتاب کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور آخرت میں بہترین مقام جنت اور اللہ کی رضا پا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی رحمت کہا، تو جہاں رحمت کا معنی ہوگا وہاں اس کا ایک معنی وہ اچھا انجام بھی مراد ہوگا۔ یا رب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے علم کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ہب لنا من لدنک رحمہ، وہ رحمت تیرے پاس ہے، تو اپنی خاص رحمت سے ہمیں نواز، اور تو سب کچھ دینے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ وہب کا لفظ ہبہ سے نکلا، ہبہ کہتے ہیں بخشش کو، کہ تو ہمیں اپنی بخشش سے نواز، اور اس بخشش میں ہدایت بھی ہے، اور ہدایت کے نتیجے میں جنت بھی۔ ہدایت کے 3 معنی بتائے تھے نا آپ کو، دکھا، چلا، پہنچا۔ تو رحمت میں بھی کیا ہے کہ ابھی دنیا میں تو ہمیں صحیح رستہ ہی دکھا، اس پہ چلا، اور پھر اپنی صحیح منزل یعنی جنت تک ہمیں پہنچا۔ اچھا جناب، یہ جو محکمات اور متشابہ ہے، یہ قرآن کے علوم میں سے ایک علم ہے، یعنی قرآن پاک کی جو آیات ہے ان کا میجر حصہ جو محکمات پر مشتمل ہے، لیکن کچھ حصہ متشابہات پر مشتمل ہے۔ اور اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ جو نون ورلڈ سے متعلق چیزیں ہیں وہ محکمات ہیں، اور جو ان نون ورلڈ سے متعلق چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ لہٰذا بڑا حصہ تو ہمارے اس دنیا سے متعلق ہے جن کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو نون ورلڈ سے متعلق نہیں، تو ان کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر پھر کیا کرنا چاہیے، قرآن پاک کی ایسی آیات کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے ہمارا، اس کے بارے میں علوم القرآن، یہ آپ کے سلیبس کی کتاب ہے، کتاب آپ میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے، نہیں تو ہونی چاہیے۔ اس کا آپ آج گھر جا کر پیج نمبر نکالیں گے 150 علم محکم اور متشابہ، یہ علوم القرآن میں سے باقاعدہ ایک علم ہے۔ تو 150 یعنی صفحہ نمبر 150 پر اس کی بہت اچھی ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ محکم اور متشابہ سے مراد کیا ہے۔ تھوڑا سا حصہ میں اس میں سے مختصراً آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ قرآن پاک کی آیات کی تقسیم آیات محکمات اور متشابہات کے طور پر بھی کی جاتی ہے۔ محکم حکم سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مضبوط، مستحکم، واضح اور قابل عمل ہونا۔ آیات محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کے معنی واضح اور سمجھ میں آنے والے ہوں اور ان میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ مثلا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی بالکل محکم واضح بات ہے، یا رب ہمیں سیدھا رستہ دکھا، جن پہ تیرا غضب نہیں ہوا، جو بھٹکے نہیں، سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں۔ جبکہ متشابہ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مانند ہونا، ہم شکل ہونا، ملتا جلتا ہونا۔ آیات متشابہات سے مراد وہ آیات جن کے معنی صاف اور واضح نہ ہو، جس میں کئی تعویلوں کا احتمال ہو اور وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے قابل نہ ہو۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب ان کے ہاتھ تو نون ورلڈ ہے، لوگوں کے ہاتھ، لیکن اللہ کا ہاتھ کہاں تھا، کیسے تھا، کس نے دیکھا، کس نے نہیں، اس کا معنی کیا ہے، کوئی اس کو واضح نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کی تعویل ہوگی، لیکن وہ بھی کس قسم کی تعویل کریں گے، یعنی اس سے مراد ہی آپ کچھ لیں گے، لیکن ایگزیکٹ معنی جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ان کا معنی جیسے یہاں پر ہے نا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا ان کی تعویل یعنی ان کا مطلب مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور راسخون فی العلم جو ہے وہ مطلب بیان کرتے ہیں، لیکن اصل علم پھر اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ بات بتانے کے بعد کیا کہتے ہیں، واللہ عالم، گاڈ نوز دا بیسٹ، ہمیں نہیں پتا۔ اب اس آیت کو 2 طرح پڑھا گیا، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس پہ سٹاپ کر دیا گیا کہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور دوسرے طریقے سے کیسے پڑھا گیا ہے، اس کا علم نہیں کسی کے پاس، یعنی اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ اور راسخون فی العلم، اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا، یعنی اللہ بھی جانتا اور راسخون فی العلم۔ پھر یاد رکھیے کہ ان کی کئی قسمیں ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جن کا علم راسخون فی العلم کو ہو سکتا ہے کسی درجے پر، لیکن متشابہ میں سے بھی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔
اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ راسخون فی العلم کا مقام کتنا بڑا بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے. تو علم وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ترین ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ راستہ سب راستوں سے مشکل ہے اور اس پر صرف اولو العزم لوگ ہی چل سکتے ہیں. صرف چاہنے والے اور شوق رکھنے والے نہیں چل سکتے جب تک کہ انسان کے اندر استقامت اور پختگی اور ثابت قدمی نہ ہو، کیونکہ اس میں بہت مشقت ہے. انسان کی روح، انسان کا جسم، انسان کا ذہن، انسان کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں انوالو جب تک نہ ہو اس وقت تک کام ہو نہیں سکتا، یعنی علم حاصل نہیں ہوتا، اور خصوصاً راسخون فی العلم کے درجے پہ انسان نہیں پہنچ سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ محکم اور متشابہ کا علم. محکم کا علم کسی کے پاس ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ کیونکہ محکم تو اپنے مقصد کے لحاظ سے واضح اور صاف ہوتا ہے، لہٰذا پڑھنے والا اپنی سمجھ اور علم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جبکہ متشابہات کے بارے میں علماء میں 3 رائے پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اہم جملہ ہے. متشابہات کے بارے میں علماء میں 3 رائے پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک کے مطابق متشابہات کی تعویل کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے کیا ہے کہ علم میں پختہ کار ہی متشابہات کی تعویل جانتے ہیں. یہ دونوں گروہ مدرجہ ذیل آیت سے دلیل لیتے ہیں جو ابھی آپ نے سورۃ آل عمران میں پڑھی. قرآن مجید کی آیات 2 قسم کی ہیں، محکم اور متشابہ. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مختلف انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں، حالانکہ اس کی اصل تعویل یعنی انٹرپریٹیشن، تعویل کا معنی یہاں انٹرپریٹیشن کیا گیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جن لوگوں کے علم میں گہرائی ہے وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، بحث کی کیا ضرورت ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جس کا معنی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جس کا معنی ہم نہیں جانتے. متشابہہ سے مراد اللہ کی ذات اور صفات بھی لی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں اور اس کی صفات کو بھی پوری طرح کوئی نہیں جان سکتا. مثلا قیوم ہی اس کی صفت ہے، وہ تھامے ہوئے، کس طرح تھامے ہوئے پوری کائنات کو، اس کی اصل نہیں جان سکتے، تعویل نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح علم غیب، آخرت، قبر کے سوال جواب، قبر کا حساب، عذاب کیسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، بس ایمان ہے ہمارا کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا. پل صراط کیسا ہوگا بتا تو دیا گیا کہ بال سے باریک، تلوار سے تیز ہوگا، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا وہ تو جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے. صفیں کیسی ہوں گی، کہاں ہوں گی، کتنی ہوں گی، فرشتوں کی شکل کیا ہے اور کیسے کھڑے ہوں گے، اصل میں اللہ ہی جانتا ہے. اور تیسری رائے کیا ہے کہ متشابہات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. 3 رائے میں نے بتائی نا متشابہات، ایک تو صرف اللہ جانتا ہے، دوسری اللہ کے ساتھ راسخون جانتے، تیسری رائے کیا ہے کہ متشابہات کو آپ 3 حصوں میں پہلے تقسیم کریں. نمبر 1 وہ آیات جن کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک وہ قسم ہے، جیسے قیامت کے بارے میں، قیامت کا وقت. جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ جب پوچھا گیا قیامت کب آئے گی تو کیا کہا گیا، اللہ ہی کو پتہ ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، بس اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. نمبر 2 وہ آیات جن کے جاننے کے لیے انسان کے پاس ذرائع ہوں، مثلا سائنٹیفک ریسرچز. اب 1400 سال پہلے کچھ آیات ایسی تھیں جو اس دور کے لیے کیا تھیں، متشابہ، ان کا اصل مطلب ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن اب سائنٹیفک ریسرچ سے راسخین فی العلم نے ان کے معنی ڈٹرمن کر دیے کہ اس سے مراد یہ تھی. جیسے سبع طرائق کی بات آتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس صدی میں، پچھلی صدی میں خاص طور پر جب سے بہت زیادہ لوگوں کے سامنے چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں، تو قرآن پاک کی بعض آیات کے معنوں کو بھی مختلف طرح سے سمجھا جانے لگا ہے. تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کل تک متشابہ تھیں وہ کیا ہوئیں، آج محکم ہو گئیں، یعنی ان کا معنی ڈٹرمن ہو گیا. تیسری وہ آیات جن کا علم عام انسان کو نہیں، صرف راسخین فی العلم کو ہے. عام لوگ اس کی حقیقت یا معنی و مفہوم تک نہیں جان سکتے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا. حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے اور اسے تعویل کا علم دے. اور جس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب جو آئی تھی اور ان کے والد نے ان کو تعبیر کی تھی کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. تیرا رب تجھے چننا چاہتا ہے، یہ خواب تجھے اس لیے دکھائی گئی ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا وہ باتوں کی تعویل. اور تعویل سے مراد یہاں صرف خوابوں کی تعبیر نہیں، یعنی باتوں کو گہرائی تک سمجھنے کا ملکہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابن عباس تمام صحابہ میں نمبر 1 ہے قرآن کی تفسیر جاننے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا ان کے لیے کی تھی. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ وہ کس جگہ نازل ہوئی، کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، اور اس کا یعنی پس منظر کیا ہے. یہ دعویٰ ہر شخص نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعویل کا علم دینے کے لیے دعا بھی کی تھی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو راسخون فی العلم ہیں وہ اس کی تعویل جانتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ عام علماء نہیں ہوتے، خاص قسم کے لوگ ہوتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کا علم ایسا ہے کہ تفسیریں تو بہت لکھی ہوئی ہیں، بہت سی تفسیریں آپ پڑھتے ہیں نا، ایک پڑھیں دوسری تیسری چوتھی، بہت سی باتیں ہوں گی. لیکن بعض اوقات آپ کوئی خاص تفسیر پڑھتے ہیں یا کسی خاص شخص سے قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے دماغ روشن ہو گیا. وہ کیوں؟ ہر شخص قرآن کے معنی یا مفہوم یا گہرائی میں اس درجے پہ نہیں جاتا یا اس درجے کا معنی نہیں نکال پاتا. تو یہ جو ہے ایک خاص نعمت ہوتی ہے جو اللہ خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے. تو وہ خاص لوگ یہاں پر مراد ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں کھول دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات جب ایک آیت کی تفسیر انہیں جاننی ہوتی تھی تو وہ کئی بار 30 بار یا بعض اوقات 90 ٹائمز بھی قرآن کو پڑھتے تھے. امام شافعی نے ایک مسئلے کو جاننے کے لیے 300 بار قرآن پڑھا تھا، صرف ایک بات کو جاننے کے لیے، اور آخر کار آخری بار وہ بات کھل گئی ان پر. امام ابن تیمیہ دعا مانگا کرتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی. جب کسی آیت پہ اٹک جاتے تھے، جو بات سمجھ نہیں آتی تھی، تو اس طرح رو رو کے دعا مانگتے. بعض اوقات ایک آیت کو سمجھنے کے لیے سویر سے دوپہر تک دعا مانگتے تھے کہ یا رب مجھے سکھا دے. تو یہ جو علم ہے یہ بے دلی سے اور بس بوجھ سمجھ کے اس طرح نہیں آتا جب تک کہ انسان پوری طرح اس میں انوالو نہ ہو. تو راسخین فی العلم بننا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے واقعی قرآن کے ساتھ شغف چاہیے ہوتا ہے. یعنی پھر وہی نا کہ فوق کل ذی علم علیم، وہ درجے ہیں، یعنی ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. اور کس کو کتنا ملتا ہے؟ جو جتنا اونچا چڑھنا جانتا ہے، جو جتنی تکلیف اٹھائے گا، جو جتنا جانا چاہے گا. تو اسی طرح اور بھی علماء کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات کسی ایک آیت کے اوپر پوری رات گزر جاتی. امام مسلم کی آپ کو معلوم ہے ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ کسی نے واقعہ سنا ہوا ہے؟ امام مسلم کی ایک حدیث کا کوئی مطلب جاننا تھا ان کو، یا ایک حدیث کو تلاش کرنا تھا. وہ اپنے مکتبے میں چلے گئے اور 7 کھجوروں کی ٹوکری کو لا کے رکھ گیا. اب وہ پڑھ رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں، پڑھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے کھجوروں کی ساری ٹوکری کھا لی اور اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی وہ اتنے زیادہ انوالو ہوتے ہیں علم کے اندر کہ واقعی وہ گہرائی تک چلے جاتے ہیں کہ ان کو آس پاس کا ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ فی زمانہ ایسے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے. پہلے دور میں بہت تھے ایسے، پھر آہستہ آہستہ کمی ہوتے ہوتے، اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہاں وہ علماء ملے کہ جنہوں نے ہر چیز چھوڑ کے اسی میں اپنا آپ کو پایا اور لگایا ہوا ہو کہ ایک ایک چیز کی گہرائی تک جانا ہے. کیونکہ یہ چیز
وقت بھی مانگتی ہے، پھر قربانی بھی مانگتی ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں، پھر جا کے یہ موتی ہاتھ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ موتی تلاش کرنا چاہیں نا تو سمندر کی سطح پہ آپ کو موتی نہیں تیرتے نظر آئیں گے کبھی بھی۔ موتی کہاں سے ملتے ہیں؟ گہرائی میں ہوتے ہیں، اور سمندر کی بھی جتنی زیادہ خوبصورت چیزیں اتنی گہرائی میں، اور گہرائی میں جانا اتنا ہی مشکل کام ہے۔ تو راسخون، راسخ کا مطلب گڑے ہوئے، وہ جن کی جڑیں نیچے تک ہیں، دور تک ہیں۔ ایک شخص ایک آیت کو پڑھے گا وہ صرف سامنے مطلب دیکھے گا، چاہیے اس کا مطلب۔ ایک شخص پڑھے گا وہ اس کو وہاں سے بھی دیکھے گا، پیچھے سے بھی دیکھے گا، آگے سے بھی، وہ پورے قرآن کے کانٹیکس میں رکھ کے اس کو دیکھے گا۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ والراسخون فی العلم جو ہیں وہ ایسی آیات کا مطلب جانتے ہیں، لیکن اس میں سے بھی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب صرف اللہ جانتا ہے۔ 3 درجے ہو گئے نا، کچھ آیتیں جن کا مطلب صرف اللہ جانتا ہے، کچھ آیتیں جو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے اب سائنسی علوم وغیرہ کے ذریعے جاننے لگے، تیسری وہ آیتیں کہ جو سخت محنت کے بعد آپ کے اوپر جا کے عقدہ کھلتا ہے، اور اس کے لیے صرف علم نہیں کافی ہوتا، دعا ساتھ چاہیے ہوتی ہے، اور صرف ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے۔ یہ جو میں آپ کو گھماتی ہوں نا اسائنمنٹ میں، یہ آپ ڈھونڈ لائیں، لفظ گن لائیں، اس کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ ورق گردانی ورق گردانی ورق گردانی، تاکہ آپ مانوس ہوں قرآن سے، ذرا گہرائی میں جائیں، کیونکہ ریپیٹیشن کے بغیر آپ کسی بھی اسکل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلیں اگر سارے نہ بھی کرنے کے قابل ہوئے تو جو کریں گے وہ تو کچھ پائیں گے نا، کسی نہ کسی طے سے تو کچھ نکلے گا۔ کیونکہ جب آپ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں، کبھی کسی آیت پہ اٹک جاتے ہیں، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی جملہ، وہ دماغ میں ایک پوری اسکرین چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جتنا جس کا علم راسخ ہوتا ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہم سب مانتے ہیں اس کو، کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس بات سے نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے، اور وہ دعائیں مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جتنا علم زیادہ ہوتا جائے نا اتنا ہی شیطان بھی پیچھے زیادہ آنے لگتا ہے، اور اتنا ہی وہ بھٹکانے کی بھی زیادہ کوشش کرتا ہے، اور اتنا ہی انسان کے ذہن میں زیادہ ہوائیں چلنے لگتی ہیں، انسان کو اپنے نفس سے بھی اتنا ہی ڈر لگنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا ان کے دماغ چل جاتے ہیں، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی عام تھوڑے بہت علم رکھنے والوں کے اندر خدا خوفی زیادہ ہوگی، اور جتنا علم زیادہ اتنی خدا خوفی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، بعض اوقات اتنے سخت دل ہونے لگ جاتے ہیں لوگ، ان کے اندر پھر ساتھ ساتھ شیطانی خرابیاں بھی آنے لگتی ہیں۔ بعض اوقات دین پڑھے ہوئے بھی لوگ ایسے ملتے ہیں، اس لیے پناہ مانگنی چاہیے نفس کے شر اور شیطان کے شر سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے لیے مانگتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت کس دعا کی تھی، کثرت سے کیا مانگتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو دین پہ جما دے، اپنے دین پر ثابت کر دے۔ یعنی ایک شخص جس کو پتہ نہیں ہدایت کا، صحیح رستے کا، وہ تو بھٹکا ہوا ہے بیچارہ جہالت میں، لیکن جس کو راستہ پتہ چل جائے اور پھر وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ نکلے تو اس کا بھٹکنا بدترین بھٹکنا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو دعا ہے یہ راسخین فی العلم مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے، سیدھی زمین پہ چلنے میں اتنا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ جتنا اونچا جانے لگتے ہیں، آپ پہاڑ چڑھنے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا مشکل ہوتی جاتی ہے نا چڑھائی۔ کبھی پہاڑ چڑھے ہیں، ہائیکنگ کی ہے کبھی؟ سب کو جانا چاہیے کبھی، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے کہتی ہوں کہ تجربہ کریں۔ یہ جو بات میں اس وقت آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، جب تک آپ چلیں پھریں گے نہیں نا زمین میں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی بہت سی بات۔ کبھی آپ پہاڑ چڑھے ہو نا تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ وہ چڑھنا آسان ہوتا ہے، اسٹیپ نہیں ہوتی اتنی، یعنی چڑھائیاں آتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیدھا ہونے لگتا ہے، ایک دم اونچائی آنے لگتی ہے، اس میں چڑھنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ علم میں شروع میں کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ سیدھے سیدھے چلتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اوپر چڑھنے لگتے ہیں۔ وہ چڑھنا دشوار ہوتا ہے لیکن وہ دشواری باہر سے زیادہ اندر کی ہوتی ہے،
اس میں گرنے اور پھسلنے اور ہلاک ہونے کے بھی چانسز بہت ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا ہی شیطان دشمن آپ کے ساتھ اور سوار ہو جائے۔ اگر عام بندے کے پیچھے ایک شیطان ہے نا تو عالم کے پیچھے 1000 شیطان ہوں گے۔ انشاءاللہ آگے شیطان کا ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گی آپ کو کہ شیطان اور اس کے لشکر کس طرح بھٹکاتے ہیں دین کی طرف چلنے والوں کو، کہاں کہاں سے آتے ہیں ان کے پیچھے۔ یعنی اگر ایک شخص بھٹکا ہوا تو اس کے پیچھے شیطان کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، لیکن ایک شخص جب دین کی طرف آنے لگتا ہے تو پھر وہ بھی سرگرم ہو جاتا ہے۔ کل مجھ سے کسی نے پوچھا اب آگے تو آسان ہو جائے گا، میں نے کہا بالکل آسان ہو جائے گا، فکر ہی نہ کریں۔ اور واقعی لفظ تو آسان ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گے اب ہارڈلی آپ کو ترجمے میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، لفظی طور پہ آسان ہو جائے گا، لیکن کچھ مفاہیم اور کچھ پھر عمل اور اندر کا نفس اور ماحول اور آس پاس کی جو باتیں، کیونکہ شروع میں قرآن کے ساتھ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، پھر آہستہ آہستہ پھر جماؤ آنے لگتا ہے، پھر انسان کے اندر کا شعور جاگتا ہے تو برائیاں معاشرے کی زیادہ نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر ان میں جینا اور مشکل اور کٹھن ہونے لگتا ہے۔ تو یہ رستہ تو ہے ہی ایک مشکل رستہ نا، لائف اٹ سیلف از ڈیفیکلٹ، یعنی زندگی ویسے بھی آسان کوئی نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، آرام کے لیے کوئی بھی نہیں آیا یہاں، سب امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جس دن امتحان ہوتے ہیں اس دن کتنے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارا تو روز ہی امتحان ہے، ہم سب امتحان کے لیے، لیکن ہم آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ لا علمی میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی انسان کو، انجوائے کرتا لائف کو، لیکن جب علم آنے لگتا ہے تو پھر دنیا کو انجوائے کرنا اس طرح آسان نہیں رہتا۔ پھر ایک طرف آخرت کی فکر ستاتی ہے، دوسری طرف لوگوں کا پھسلنا اور بھٹکنا ستاتا ہے، اور ذمہ داریوں کے بوجھ بھی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اور رستہ تو یہی ہے، کامیابی تو اسی رستے سے، اب یہ سے فرار کوئی نہیں، کہاں بھاگ کے جائیں گے، چونکہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، اوپر ہی اوپر جانے کا نام ہے، حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے۔ مومن کی تو منزل یہی ہے، تو اس لیے وہ جو اوپر چڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں، یا رب یہ پاؤں نہ پھسلے، اور یہاں پاؤں کے پھسلنے سے زیادہ دلوں کا پھسلنا، دلوں کا ٹیڑھا پن، یا رب یہ دل نہ پھسلے، یہ قدم نہ پھسلے۔ بعد اذ ہدیتنا، جب کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے، تیری خاص رحمت کے بغیر ہم نہیں جم سکتے۔ انک انت الوہاب، ربنا اے ہمارے رب، انک جامع الناس، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ساتھ ہی قیامت کا ذکر کیوں آ گیا؟ یعنی اگر انسان کہنے بھی بڑا مشکل رستہ میں تو چھوڑ رہا ہوں، تو پھر کدھر جانا ہے؟ آگے تو قیامت ہے، ایک دن تو اللہ کے حضور جا کے جمع ہونا ہی ہے، اور وہ دن کتنا مشکل دن ہے۔ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ میعاد کے خلاف نہیں کرے گا، جو وقت جو وعدہ جس جگہ اکٹھا ہونے کا ہے وہاں سب پہنچیں گے۔ وہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے ہم سب کی اللہ کے ساتھ، ایک خاص وقت اور جگہ مقرر ہے، اور سب اپنے اپنے وقت پہ وہاں آ کے ٹھہر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لقد جئتمونا فرادا، تم سب الگ الگ آ گئے، اکیلے اکیلے آ گئے، اور ہم سب کو وہاں پہنچنا ہے جو ہو کر رہے گا۔ اور پھر وہ کون سا دن ہے جس دن کسی کو کوئی چیز کام نہ آئے گی، وہ چیزیں جن کے پیچھے انسان دنیا میں بھاگ رہا ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، لن تغنیا، ہرگز کام نہ آئے گا، کس کو؟ انہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، واولئک ہم وقود النار، اور یہ وہ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے۔ وقود، آپ دیکھیے کہ یہ تصور بھی جان لیوا ہے، وقود النار، لکڑیوں کی آگ جلتی دیکھیے، بھڑکتی دیکھیے، آپ دیکھیں شعلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ کوئلے کے اندر سے نکلتا ہے نا۔ باربیکیو کے بھی آپ دیکھیں یا بون فائر، جہاں بھی آپ آگ جلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ شعلے کہاں سے نکلتے ہیں؟
بیچ میں سے جہاں لکڑی ہوگی یا جہاں کوئلہ ہوگا، انسان کوئلے یا لکڑی کی جگہ ہوں گے، شعلے ان سے نکل رہے ہوں گے۔ اتنا دلدوز منظر ہے کہ وقود النار، کہ جہاں جہاں گرے پڑے ہوں گے اس جگہ سے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ یعنی جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی کس سے؟ جہنم کی لکڑیاں کون ہیں؟ یہ خود انسان لکڑیاں جہنم کی، حسب جہنم۔ یعنی ذہن میں رکھیے کہ کہاں سے شعلہ نکل رہا ہوتا ہے؟ جہاں کوئلہ پڑا ہوتا ہے یا جہاں لکڑی پڑی ہوتی۔ اب جہنم کا سین آپ ذرا امیجن کیجئے، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، کہ جہاں جہاں اس کی تہہ میں لوگ پڑے ہوئے ہوں گے وہ شعلے بھڑک رہے ہیں، وہ بھڑک رہے ہیں۔ کوئی دور سے دیکھے گا یہ کہاں سے آگ نکل رہی اتنی سخت، وہ پتہ چلے گا یہ خود انسان ہے جس سے آگ نکل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں مال اور اولاد کی کثرت جو ہے یہ انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انسان کیا سمجھتے ہیں؟ میرے پاس بہت مال ہے، رب راضی ہے مجھ سے، میرے پاس اولاد ہے، بس میری تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ جس کو یہ دو چیزیں مل جائیں اس کے تو قدم زمین پہ ٹکتے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے میں تو پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، دنیا میں تو تم ان کی وجہ سے بہت فخر میں مبتلا ہو، خود سری کا شکار ہو، لیکن قیامت کے دن ان میں سے ایک چیز بھی تمہیں نہ بچائے گی، کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ اور کفار جو تھے، کفار قریش، وہ خاص طور پہ اپنے مال اولاد کے بڑے تذکرے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال اولاد میں ان سے زیادہ ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے فوت ہو گئے تھے، اور پھر معیشت بھی تباہ ہو گئی تھی، ساری تجارت ختم ہو گئی، شیب ابی طالب میں پتے کھانے پہ مجبور کر دیا گیا۔ کہتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر اور یہ اللہ کے ماننے والے، ان کے پاس تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو دنیا کے کوئی رونق اور زیب و زینت نہیں ہے، یہ کہاں سے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ اور آگے آپ پڑھیں گے کہ وہ کہیں گے ان کے باغ نہیں ہے، کوئی اردلی ساتھ نہیں ہے، کوئی سونے کے محلات نہیں ہے، ہم کیسے مانیں یہ اللہ کے نمائندے ہیں جس کی ساری کائنات ہے۔ ہاں اگر ان کے پاس مال و دولت ہوتا پھر ہم کہتے ہیں ہاں بھئی واقعی خدا ان کی مدد کرتا ہے اور یہ اسی کی طرف سے آئے۔ تو وہ کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال اولاد زیادہ ہے، وما نحن بمعذبین، ہمیں کیوں عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو، ہمیں کوئی عذاب نہیں آنا۔ سورۃ سبا آیت نمبر 35۔ سورۃ مریم میں بھی آتا ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور اکڑ کس بات کی ہے؟ کہتا ہے میرے پاس یہ سب کچھ ہے، مال اولاد، اور مجھے ضرور ملے گا مال و اولاد آگے بھی جا کے، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کے مال اور اولادیں تمہیں تعجب میں مبتلا نہ کریں، ان پہ نہ جانا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے انہی مال و اولاد کے ذریعے دنیا میں بھی، یہ دنیا میں بھی ان کو ناک چنے چبوائیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں نکلیں وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ اور سورۃ سبا میں آتا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، یہ تمہارے مال اور اولادیں نہیں، بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہیں۔ یعنی مال و اولاد کی کثرت تمہیں اللہ کا پسندیدہ نہیں بناتی، یا کسی کے پاس مال و اولاد کی کثرت اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ اللہ کا بڑا ہی محبوب ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، اس کی مال و اولاد اس کے لیے پھر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ کیسے؟ جو خود نیک ہو اور اولاد کو بھی اس رستے پہ ڈالے تو ہاں وہ اولاد اس کو فائدہ دے گی، مرنے کے بعد اس کی دعائیں اور اس کی نیکیاں۔ اور اسی طرح مال اگر انسان اچھے کاموں میں زندگی میں لگائے اور مرنے کے بعد اچھی وصیت کر کے چھوڑ جائے، نیکی کے کاموں میں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگے، تو وہ انسان کو فائدہ دے گی۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی شخص مال و اولاد کے غرور میں مبتلا نہ ہو۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فرعون، ان کا حال آل فرعون جیسا ہے۔ کن کا حال؟ اہل مکہ کا حال، اور اس کے علاوہ بھی جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ اور کون تھے؟ کس کانٹیکس میں آیتیں نازل ہوئی تھی؟ وہ وفد نجران کے کانٹیکس میں آیتیں نازل ہوئی تھی کہ ان کو حق کا پیغام دیا گیا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، سارے دلائل ماننے کے بعد آخر میں پھر وہ وہیں کھڑے تھے۔ فرمایا ان کا حال بھی وہی ہوگا جو آل فرعون کا ہو چکا ہے۔
دأب حال یا حالت کو کہتے ہیں جس پہ مسلسل چلا جائے. آل فرعون کا حال کیا ہوا تھا؟ پانی میں غرق ہوئے تھے. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے وہ کون تھے؟ جیسے قوم نوح. قوم نوح جو تھی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قرآن پاک میں آتا فأخذہم الطوفان، طوفان نے آ لیا تھا ان کو. سورۃ العنکبوت آیت 14 میں آتا ہے. قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سورۃ الذاریات آیت 41 میں آتا ہے اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر بانجھ کرنے والی ہوا بھیجی. قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سورۃ ہود آیت 67 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ظالموں کو ایک چیخ نے آ پکڑا. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سورۃ الحجر آیت 74 فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کا اوپر والا اس کا نچلا کر دیا اور نیچے والا اوپر کر دیا. قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا؟ سورۃ الشعراء میں آتا ہے فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اس بادل والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا. وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا. تو آل فرعون کو دیکھ لو یا ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کو دیکھ لو، جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کی بات نہیں مانی، دیکھو ان کا حشر کیا ہوا. کذبوا بآیاتنا، ان سب کا ایک ہی قصور تھا، اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھی. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑا. بذنوب، جس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ کیوں پکڑتا ہے؟ ذنوب پہ پکڑتا ہے. ذنوب کیا ہوتا ہے؟ گناہ. تو اگر ان کو اللہ نے گناہوں پہ پکڑا تو بعد میں کسی کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ گناہ کر کے پھر اللہ کی رحمت پا لے گا؟ یہ سب کے لیے سبق ہے اس میں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ یہ تو پہلی قومیں تھی، بڑی خراب قومیں تھی اس لیے ان پہ عذاب ہے، ہم تو بہت اچھے ہیں کیونکہ ہم تو حضور کی امت ہیں. قل للذین کفروا، ان سب کافروں سے کہہ دو ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. اور جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ چاہے اہل مکہ تھے یا یہود تھے یا نصارہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فتح مبین عطا کی سب مغلوب ہوئے. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اگر باز نہ آئے اپنی ان حرکتوں سے تو جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، اس مغلوبیت کی ایک نشانی تم اس خاص دن میں دیکھو جس دن دو گروہ آپس میں ملے تھے. یعنی اب مثال سے بات سمجھائی جا رہی کہ کس طرح کفار مغلوب ہوں گے، جیسے میدان بدر میں مغلوب ہوئے جب دو گروہ آپس میں ملے تھے. التقطا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی تیاری کے ساتھ آ ملے. فئتن، ایک گروہ، تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا. وأخرى کافرتن، دوسرا کافر تھا. یہ نہیں کہا کہ ایک مسلم تھا دوسرا کافر تھا، یہ کیوں نہیں کہا؟ اور یہ کیوں کہا ایک اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا؟ غور کیجئے. یعنی مسلمان ہونا کسی فخر کے اظہار کے لیے نہیں، یہ قومی برتری نہیں ہے. محض مسلمان اور کافر کا کمپیریزن نہیں کیا جا رہا، اصل نیت کے اوپر اٹھایا جائے گا انسان. انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگ اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے. یعنی محض مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ فی سبیل اللہ کی شرط لازم ہے. کوئی بھی کام ہو اللہ کی خاطر ہو. وأخرى کافرتن، اور دوسرا کافر گروہ تھا. یرونہم مثلیہم، وہ ان کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا. اب اس میں کئی تفسیریں کی کہ کون کس کو دیکھ رہا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو واضح نہیں کیا. اگر ہم پہلا معنی یوں کریں، یرونا سے مراد مسلمان دیکھ رہے تھے، ہم ان کو، کن کو؟ دوسرے گروہ یعنی کافروں کو. کتنا دیکھ رہے تھے؟ مثلیہم، اپنے سے دگنا. یہ 313 کے مقابلے میں 626 نظر آ رہے تھے. اور اس دیکھنے میں کیا تھا؟ ان کے اندر اور زیادہ شدت کے ساتھ لڑنے کا جذبہ پیدا ہو کہ کافر زیادہ ہیں اس لیے ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے. یعنی چیلنج ان کے لیے ہو گیا ایک تعداد کی کثرت. دوسری طرف کافر بھی مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے. یرونا سے مراد کافر دیکھ رہے تھے، ہم ان کو، کن کو؟ مسلمانوں کو. کتنا؟ اپنے سے دگنا. تو کافر اگر 1000 تھے تو مسلمان انہیں 2000 نظر آ رہے تھے.
اور اس طرح کیا ہوا کہ مسلمان بھی جم کے لڑے اور کافر بزدل ہو گئے، پریشان ہوئے کہ ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی تعداد بہت ہے۔ رأی لین، یہ دیکھنا تخیل میں دیکھنا نہیں تھا، خیالات میں دیکھنا نہیں تھا، یہ کیسا دیکھنا تھا؟ آنکھوں سے دیکھنا، بالکل واقعی ان کو ایسا نظر آ رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے، واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، جس کو چاہے وہ مدد پہنچائے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، بڑا سبق ہے، یعنی اس سے ایک بہت بڑی حقیقت پتہ چلتی ہے۔ کس بات کی حقیقت یا کس کے لیے عبرت؟ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، ابصار والوں کے لیے، جن کی نگاہیں ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ جس دن جنگ بدر ہوئی تھی اس دن کو کیا کہا گیا قرآن میں؟ یوم الفرقان، جس دن حق و باطل کا فرق ہو گیا تھا، جس دن یہ ثابت ہو گیا تھا، یعنی وہ پہلا ایسا انسیڈنٹ تھا مدینہ آنے کے بعد، کئی سال کی مسلسل پریشانیوں کے بعد، کہ ہاں یہ دین اب غالب ہوگا، کیونکہ مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے۔ اگر آپ نمبرز پہ جائیں تو تعداد صرف 313 تھی، جن میں سے 70 تو مہاجر تھے، 260 انصار تھے، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں، صرف 8 تلواریں، 8 تلواریں، یعنی جس چیز سے لڑائی کرنی تھی وہ صرف 8۔ اس کے برعکس دشمن کی فوج میں کیا تھا؟ 950 لوگ، 100 گھوڑے، ادھر 2 گھوڑے ہیں وہاں کتنے؟ 100، ادھر 70 اونٹ ہیں وہاں 700 اونٹ ہیں، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 لوگ تقریباً، 950، ادھر 313 لوگ صرف، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، 6 زریں، یعنی صرف 6 لوگ تھے جن کے اوپر وہ لوہے کا جو ڈریس ہوتا ہے، 8 تلواریں۔ اب آپ سوچیں 1000 لوگوں کو مارنے کے لیے 8 تلواریں ہیں صرف۔ اور کامیاب کون ہوتا ہے؟ وہ گروہ جو چھوٹا تھا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، سورۃ البقرہ میں آپ نے طالوت جالوت کا قصہ پڑھا۔ وہاں بھی کتنے لوگ تھے جو باقی رہ گئے تھے؟ 313 رہ گئے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اور جو جم کے لڑے تھے، اور اس میں داؤد علیہ السلام نے خوب کارنامے دکھائے تھے۔ اور یہاں پر ہوا کیا کہ مسلمان کامیاب ہوئے، 70 قیدی بنائے گئے، 70 مارے گئے، جن میں ان کا سردار ابو جہل بھی شامل تھا۔ یہ واقعہ اس زمین پر ایک زبردست نشانی اپنے اندر رکھتا ہے۔ قد کان لکم آیۃ، اے مسلمانوں تم سب کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، فی فئتین التقطا، 2 گروہوں میں جو آپس میں لڑے تھے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ تقاتل فی سبیل اللہ تھی۔ جب بندہ خالص اللہ کے لیے نیت خاص کر کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر چاہے تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے سامان تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس میں بھی بہت بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ یعنی 8 تلواروں سے اگر 70 لوگ مارے گئے تو آپ خود سوچیں کہ ایک تلوار سے کتنے مرے، یعنی کہ لٹرلی جو اسلحہ استعمال ہوا اس نے کیا کام کیا، کتنے کم ریسورسز ہیں۔ آج مسلمانوں کا دھیان کس پر ہے؟ وہ کہتے ہیں ریسورسز ہوں، جہاں دین کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے پیسے کا مسئلہ بن جاتا ہے، پیسے ہوں گے تو کام ہوگا، بلڈنگ ہوگی تو کام ہوگا، کام کرتے نہیں پہلے بلڈنگ بنانے کی سوچنے لگتے ہیں۔ بڑے بڑے سینٹرز بن چکے ہیں، کام پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ جو اصل مسئلہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے خالص ہو کے کام کرو، اللہ برکت دے گا، وہ ایلیمنٹ مسنگ ہے۔ تو جب تک مسلمانوں کے اندر یہ ایلیمنٹ واپس نہیں آتا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد آتی ہے اس وقت جب کام فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ہر غرض سے بالا ہو کے، ہر لالچ اور ہر مقصد سے اوپر اٹھ کے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور جتنا زیادہ کوئی اللہ کا کام اللہ کے لیے کرے گا اتنی زیادہ اسی ریشو سے اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں۔
جو دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں. اصل میں بتا تو میں خلاصہ چکی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑے سے راسخ فی العلم بنے، صرف میری باتوں پہ اکتفا نہ کیا کریں، خود جا کے کتابیں بھی کھولا کریں. آپ کی گھر کی لائبریری ہے، اسی کو دیکھ لیا کریں. جیسے یونیورسٹی میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ان کو پروجیکٹس ملتے ہیں، راتیں ان کی لگ جاتی ہیں، اس میں آپ کو ایسا تو کوئی کام نہیں ملا، پھر بھی آپ کہتے ہیں آپ کا کام بہت ہے. بہرحال یہ آپ کے پاس کتاب ہوگی تجلیات نبوت، ہے نا، سب کے پاس کتاب. تو یہ درخواست ہے کہ آپ غزوہ بدر اس کو پڑھ لیجئے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ ابتدائی یہاں سے ہو رہی ہے کہ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے، اور اس کے پیچھے اس کے سارے اسباب لکھے ہوئے ہیں، اور پھر اس میں ڈیٹیلز بھی لکھی ہوئی ہیں. اور آگے اسی صورت میں آپ جنگ احد کے اوپر بھی بات آئے گی، وہاں ناکامی ہوئی ہے، اور ایک ہی صورت میں دونوں چیزیں سامنے رکھ کے بتا دیا گیا کب کامیابی آئے گی، کب ناکام ہوگی. اور ہمارے لیے آج کے اس دور میں سیکھنے کے بہت سے سبق ہیں اس صورت میں. امت وسط کی حیثیت سے آج ہم کیوں نہیں کامیاب، اس کی وجہ کیا ہے کہ حالات جنگ بدر جیسے نہیں، احد جیسے ہیں. تو انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے تو پھر. اور اس میں مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت نبوی جو ہے اس میں بہت اچھی ڈیٹیلز پائی جاتی ہیں، لیکن وہ کتاب جس کے گھر میں ہو وہ پڑھ لے، شبلی نعمانی کی سیرت نبوی. بہرحال وہ تو پھر آپ پر ہے نا، جتنا آگے آگے جائیں، لیکن اتنا یہ منیمم لیول پر تو پڑھنا لازم ہے آپ کو، کیونکہ اب تفسیر میں پوری کہانی نہیں میں آپ کو سنا سکتی غزوہ بدر کی، لیکن آپ خود سے بھی پڑھیں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی نصر، اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد پہنچاتا ہے. ان فی ذلک لعبرہ، اس بات میں بہت بڑا سبق ہے. آج ہم مسلمانوں کی اگر مدد نہیں ہو رہی تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ مدد کیوں نہیں ہو رہی، کمی کس میں ہے. ہم ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، فلاں کی سازش ہے، فلاں ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے. لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے؟ خود اپنا احتساب کرو. اگر خدا تمہاری مدد بدر میں کر سکتا ہے، آج بھی کر سکتا ہے. وہ اسی لیے اقبال کا شعر ہے نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. اللہ اب بھی فرشتے بھیج سکتا ہے، لیکن تم بھی تو ایسا حوصلہ پیدا کرو جیسا بدر والوں میں تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک پیچھے نہیں رہا. انشاءاللہ جب آپ ڈیٹیل پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو جب بلایا گیا تو وہ کس طرح تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، جا کے لڑو، ہم یہ بیٹھے ہیں. نہیں، بہت زبردست خوبصورت باتیں انشاءاللہ آپ اس میں پڑھیں گے تو آپ کو مزید فائدہ ہوگا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے زبردست طریقے سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے. کس طرح ابتدا میں اللہ تعالیٰ پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں، پھر اس کے بعد ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یعنی فکری انحراف اور عقل کی پھسلن اور قدموں کا لڑکھڑانا تو ہر دور میں ہوگا، اس سے تو کبھی بھی انسان بچ نہیں سکتا، فرار نہیں حاصل کر سکتا. لیکن استقامت اور تثبیت کے لیے یہ قرآن ہی ہے، اور قرآن کا محکم حصہ ہے جو لوگوں کو سیدھا کھڑا رکھے گا، یعنی درست راستے پہ قائم رکھے گا. اور پھر کسی بھی مقام پہ آپ پہنچ جائیں اس سے بے نیاز نہ ہو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیشہ عاجزی، ہمیشہ اپنی غلطیوں پہ نظر، ہمیشہ اپنی کمزوریوں پہ نظر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس راستے میں پیچھے رہ جاؤں. اور یہ کب ہوگا؟ جب آخرت کی فکر ہوگی. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اور پھر کس چیز کا غرور انسان کو حق کے راستے سے ہٹاتا ہے؟ مال و اولاد کا. فرمایا تو کام ہی نہیں آئے گا. پچھلی قوموں کو کیا کام آیا؟ کتنے زبردست ان کی ترقی تھی، تہذیب تھی، کلچر تھے، لیکن سب ختم ہوئے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور جن لوگوں کو آپ پیغام دے رہے ہیں حق کا، وہ نہیں مان رہے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی مغلوب ہوں گے اور آخرت میں بھی پھر ان کا ٹھکانہ جہنم. اور پھر اس کے بعد اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا کہ صرف ایک آیت میں، یعنی جنگ بدر کے بارے میں صرف ایک آیت ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اس واقعے سے سبق لے لو. تو اس واقعے کو پڑھیں
اس میں سے سبق لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.